جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ کیا کشمالہ اور سرفراز ہو پائیں گے کامیاب؟ کیا نوشیروہ دے گا طلاق دعا کو، یا کشمالہ اور سرفراز خود ہی اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے؟ تو ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب جعفر جو کہ سرفراز کی پوری انویسٹیگیشن کرنے پر لگ چکا ہے، اس لیے اب جعفر نوشیروہ کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا۔ جعفر کی ذمہ داری صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے سرفراز کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا، تاکہ سرفراز کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، کس سے مل رہا ہے۔ جعفر چونکہ کبھی بھی اپنے سائی کو مایوس نہیں کرتا کہ سائی نے کون سا کام ذمہ لگایا ہو اور اس نے نہ کیا ہو، آج تک ایسا ہوا نہیں۔ جعفر کو دعا پر پورا یقین ہے۔ وہ اب کیا کرتا ہے، سرفراز کا موبائل چوری کرواتا ہے اور اس میں سے پورا ڈیٹا نکلواتا ہے۔ اس میں کشمالہ کا بھی نمبر ہوگا، جس پر سرفراز اور کشمالہ کی گھنٹوں گھنٹوں کی کال ہوگی۔ سرفراز نے کشمالہ کی تمام کالز اور ریکارڈز کی ہوتی ہیں۔ ان دونوں کی پکچرز بھی پیسے لین دین والی سرفراز کی موبائل کی گیلری میں موجود ہوتی ہیں۔ تو جعفر سب کچھ دیکھتا ہے اور دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ سرفراز کے ساتھ سئی کی اپنی بیوی ملی ہوئی ہے، کشمالہ۔ اور پھر جعفر سوچتا ہے کہ اگر میں نے سئی کو یہ سب کچھ کشمالہ کی پکچرز وغیرہ دکھا دی تو سئی نہ جانے کشمالہ کے ساتھ کیا کچھ کریں گے۔ پھر جعفر سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے بتانا تو پڑے گا سئی کو، کیونکہ یہ چھپا چھپی نہیں رہ سکتا۔ جعفر سوچتا ہے کہ اگر چھپاتا ہوں تو کشمالہ کی اصلیت سئی کے سامنے کیسے آئے گی، اور وہ دعا بی بی کو طلاق دے دیں گے۔ اتنے بدگمان ہو چکے ہیں کہ سئی دعا کو نہیں چھوڑیں گے، اور سئی دعا بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں، دعا بی بی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جعفر سوچتا ہے کہ سئی فرح کے چلے جانے کے بعد ہنسنا بھول گئے تھے، اور دعا بی بی کی وجہ سے ان کے چہرے کی مسکراہٹ واپس آئی ہے، تو لہٰذا جعفر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر کشمالہ بی بی نے یہ سب کچھ کیا تو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اور دعا بی بی بے قصور ہے۔ اور پھر جعفر جب نوشیروہ کے پاس آتا ہے، نوشیروہ بہت اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ جعفر پوچھتا ہے کہ سئی خیریت تو ہے، آپ اتنے پریشان اور اداس کیوں ہیں؟ تو نوشیروہ کہتا ہے کہ دعا ابھی بھی مسلسل میرے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہے۔ جعفر کہے گا اب کیا کر دیا ہے دعا بی بی نے؟ تو نوشیروہ بتائے گا پہلے تو سرفراز نے مجھے کال کی تھی اور مجھے بچے کی مبارک بھیج دی، اور اب کہا ہے کہ میں پہلے یہ کنفرم کر لوں کہ یہ بچہ میرا بھی ہے یا نہیں۔ پھر دعا اس سے ملنے گئی ہے۔ پھر جب میں نے دعا سے پوچھا وہ کہاں گئی تھی تو اس نے مجھ سے جھوٹ بول دیا، پھر کہ میں نے اپنی امی کے گھر گئی تھی، اور تم کہتے ہو کہ کیا کیا ہے دعا نے؟ نوشیروہ کہے گا کہ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا مجھ سے آزادی چاہتی ہے اور وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، جس پر جعفر کہے گا کہ صحیح میں جانتا ہوں کہ دعا بی بی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں راستے میں سرفراز سے ملی ہے؟ کیا کسی گارڈ نے آپ کو بتایا تھا؟ تو نوشیروہ کہے گا کہ نہیں، مجھے کسی نے ان نون نمبر سے دعا اور سرفراز کی تصویر آئی ہے۔ جعفر کہے گا کہ صحیح آپ نے اس نمبر پر کال نہیں کی کہ وہ کون تھا، اور دعا اور سرفراز کے بارے میں کیا جانتا ہے اور آپ کو کیسے جانتا ہے؟ تو نوشیروہ جعفر کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور کہے گا کہ نہیں، میں نے کال تو نہیں کی۔ نوشیروہ کہے گا کال کرنے سے کیا ہوتا ہے جب میں نے دونوں کو آپس میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے، کیا یہی کافی نہیں؟ تو جعفر کہے گا نہیں صحیح، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا کانوں سنا جھوٹ ہوتا ہے اور سچائی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو نوشیروہ کہے گا جعفر کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کر کہو، کیا بات ہے؟ پھر جعفر نوشیروہ صحیح کو ساری کی حقیقت بتا دے گا کہ اس نے کشمالہ بی بی کو سرفراز سے ملتے ہوئے دیکھا ہے اور سرفراز سے موبائل ڈیٹا چوری کروایا ہے، موبائل نکالا ہے، ڈیٹا چوری کروانے کے بعد یہ ثبوت ملے ہیں۔ سرفراز اور کشمالہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور کشمالہ بیوی سرفراز کو کمانڈ کر رہی ہے، اور سرفراز کو اسی لیے دعا اور بیوی ہر جگہ، کیونکہ کشمالہ بیوی سرفراز کو ہر جگہ بھیجتی ہے، کیونکہ کشمالہ بیوی سرفراز اور دعا کو ایک کر دینا چاہتی ہے، اور وہ آپ سے دعا کو دور کر دینا چاہتی ہے۔ سرفراز کو گھر پر بھی دعا کشمالہ نے ہی بلوایا تھا، اور گارڈز کو بھی منع کر دیا تھا کہ سرفراز کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ان کو پیسے کھلائے ہوئے تھے، اور سرفراز کو اندر آنے کو کہا۔ کشمالہ کے کہنے پر گارڈ سرفراز کو اندر آنے سے نہیں روکتے تھے، تاکہ سرفراز بار بار جب گھر آئے اور آپ کو پتہ چلے تو آپ بدگمان ہو جائیں۔ دعا بیوی سے اور سرفراز سے کہے گا کہ چلو ابھی گھر چلتے ہیں، کشمالہ کو تو میں اب دیکھ لوں گا۔ نوشیروہ کہے گا کہ جعفر میری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، میں کیسے کشمالہ کی باتوں میں آ گیا تھا، اور دعا پر میں نے اتنے بڑے گھٹیا الزام لگائے اور بچے کی والدیت پر بھی شک کیا۔ نوشیروہ اب خود کو کوسے گا، اور پھر نوشیروہ گھر کے لیے تیاری کرے گا۔ آفس سے نکلتے ہی وہ گھر کی طرف چل دیا، اور دوسری طرف کشمالہ اور سرفراز ایک نیا پلان تیار کر چکے تھے دعا کے خلاف، اور دعا سرفراز کو اب گھر بلائے گی اور دعا کے بیڈ روم میں بھیج دے گی۔ سرفراز جب دعا کے بیڈ روم میں جائے گا تو دعا آنکھیں بند کر کے اداس اور پریشان ہوتی ہے، کیونکہ نوشیروہ دعا سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے سرفراز جب دعا کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو دعا کو لگے گا
کہ نوشیروہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ اتنے مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اور جب دعا سرفراز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتی ہے تو دعا جھٹکے سے پیچھے ہو جائے گی اور پریشان ہو کر کہے گی کہ تم یہاں پر میرے بیڈ روم میں کیوں آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ اور کشمالہ بھی نوشیروہ کو کال کرنے پر لگتی ہے کہ وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے دعا کے کرتوت۔ اتنی دیر میں نوشیروہ اور کشمالہ پریشانی ظاہر کریں گی اور پھر بھاگ کر نوشیروہ کشمالہ کو کہے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو کہ کشمالہ کہتی ہے کہ صحیح میں آپ کو کب سے کال کر رہی تھی، آپ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ تو نوشیروہ کہے گا کیا ہوا، کوئی ایمرجنسی تھی؟ کشمالہ کہے گی صحیح غضب ہو گیا، آج تو دعا نے حد کر دی ہے۔ سرفراز کو دعا نے گھر پر بلایا ہے۔ دعا سرفراز کو اپنے بیڈ روم میں لے گئی تھی اور جب میں نے اسے روکا تو کہ تم غلط کر رہی ہو تو صحیح کو پتہ چلا تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ دعا نے کہا کہ صحیح کو کون بتائے گا؟ کشمالہ کہے گی کہ دعا نے کہا میں تو ماننے سے انکار کر دوں گی، پہلے کی طرح جھوٹ بول دوں گی کہ کوئی نہیں آیا۔ اور کشمالہ کہے گی کہ صحیح جب میں نے یہ بات کی تو دعا نے کہا تھا کہ آپ پر انہیں ویسے ہی یقین نہیں ہے۔ کشمالہ کہے گی کہ صحیح اچھا ہوا آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیں۔ پھر نوشیروہ کمرے میں جائے گا تو سرفراز سچ میں بیڈ روم میں موجود ہوتا ہے۔ دعا نوشیروہ کو